نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم مبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پرنسپلز، اساتذہ اور والدین، آپ کے سامنے اس پروگرام کا ہوسٹ عمر شہباز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ آن لائن سیشن اسٹڈیس مائنڈ اور تنظیم اساتذہ پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ چینل اسٹڈیس مائنڈ کیا ہے؟ یہ چینل شعبہ تعلیم و تدریس سے منسلک اساتذہ کرام اور ماہرین تعلیم نے لانچ کیا ہے۔ اس کا مقصد تعلیمی نظام کے مسائل کو زیر بحث لانا، ان کا مناسب حل تجویز کرنا، اساتذہ، طلباء اور والدین کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا جس میں وہ نہ صرف تعلیمی سرگرمیوں سے واقفیت حاصل کر سکیں بلکہ اپنے تجربات بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور تنظیم اساتذہ پاکستان کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تنظیم اساتذہ پاکستان دینی اداروں، پرائیویٹ، گورنمنٹ سکولز، کالجز اور جامعات کے اساتذہ کی ایک ملک گیر تنظیم ہے جس کی تمام سرگرمیوں کا مقصد رضا الہی کا حصول ہے، اور ان کا میدان کار تعلیمی ادارے اور منزل ہدف کیا ہے؟ اسلامی نظام تعلیم کا پاکستان میں نفاذ۔ آئیے پھر ان کے اغراض و مقاصد دیکھیے۔ اساتذہ کی تعمیر سیرت کا اہتمام کرنا، درسگاہوں میں تعمیر سیرت کے لیے اسلامی خطوط پر مناسب ماحول پیدا کرنا، نظام تعلیم کو اسلامی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرنا، شعبہ تعلیم میں ملکی سطح پر بننے والی پالیسیوں میں مؤثر کردار ادا کرنا، اساتذہ کی فلاح و بہبود کے لیے صحیح کرنا، طلباء کی تعلیمی اور فکری رہنمائی کرنا اور مستحق طلباء کو تعلیمی سہولتیں بہم پہنچانا، اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے نظریہ پاکستان کی اشاعت کرنا، تعلیمی حلقوں میں لادینی تحریکوں کے پیدا کردہ اثرات کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنا، دنیا کے دیگر ممالک کے اساتذہ کی تنظیموں سے پیشہ ورانہ ترقی کے لیے روابط قائم کرنا اور تعاون کرنا۔ اور آج کے مہمان محترم جناب الشیخ جہانگیر محمود صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ ممتاز عالم دین، معروف ماہر تعلیم، مربی، محقق، 20 سے زائد کتابوں کے مصنف، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سوسائٹی فار ایجوکیشن ریسرچ۔ شیخ جہانگیر محمود صاحب کی مختلف کتابوں میں سے ایک کتاب آپ کے سامنے موجود ہے جس کا حوالہ اس گفتگو میں آئے گا سامنے۔ ہاؤ دا میسنجر آف اللہ ٹوٹ ہز اسٹوڈنٹس دا سنہ ان ٹوڈیز کلاس روم۔ بسم اللہ۔ جی محترم شیخ جہانگیر محمود صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت عنایت کیا۔ آج کے جو ہمارا آن لائن پروگرام ہے اس کا ٹاپک ہے اساتذہ کی ذمہ داریاں۔ پہلا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس مادی دور میں ایک استاد کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر صاحب، اس مادی دور میں جب ہم استاد کی سب سے بڑی ذمہ داری کی بات کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر دور ہی مادی دور ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس میں مادہ پرست ہوں گے اور کچھ لوگ اس میں مادہ پرست نہیں ہوں گے۔ جو لوگ خدا پرست خالصتاً ہوں گے اور مادے کی، مال کی پرستش نہیں کریں گے، وہ لوگ تھوڑے ہی ہوتے۔ ماضی کے ادوار میں ہمیں لگتا ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ شاید وہاں مادہ پرستی نہیں تھی، اس درجے کی بہرحال تو شاید نہیں تھی، لیکن کم سے کم یہ محسوس ہوتا تھا پچھلی پیڑھیوں میں کہ اساتذہ معاشرے میں وہ برہ ہیں ان چیزوں سے۔ جو استاد ہے اس کے اندر یہ شاید اس درجے کی مادہ پرستی نہیں تھی، یقیناً آج ہے۔ تو استاد کی ذمہ داریوں میں سے میرے خیال میں سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ اس کا اپنا مقام کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ استاد کو اگر اپنا مقام ہی معلوم نہیں ہے تو دوسروں سے یہ توقع کیسے رکھی جائے گی کہ وہ اس کا مقام پہچانیں گے؟
یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اگر استاد بیچارہ جو ہے اس کو ڈے ون سے جب سے وہ بھرتی ہوا ہے اس کے ساتھ رویہ پہلے سے اساتذہ کو بھی نہیں سمجھ ہے، اس کے پرنسپل کو یا اس کا جو صدر مدرس ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہے، تو آپ استاد سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے بیچارے کا وہ اپنے آپ کو وہی ایک ملازم سمجھتا ہے اسکول کے اندر، جیسے کہ کوئی چپڑاسی ہے یا اکاؤنٹنٹ ہے یا ریسپشنسٹ ہے، اس کا جو رول ہے وہ سمجھے گا کیسے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ذمہ داری پہلے خود شناسی ہے کہ استاد کو یہ معلوم ہو کہ اس کا کام کیا ہے۔ دوسری بات، ایک مسلمان استاد کو، اور ہمارے خاص طور پر پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے دنیا میں بھی یہ مسئلہ کم ہے، پاکستان میں خاص طور پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ استاد بائی چوائس نہیں بنتے، اور ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے استاد بن جاتے ہیں، ٹیچر بن جاتے ہیں کسی اسکول میں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پروفیشنلز کی کمی ہے، پروفیشنلی ٹرین ٹیچرز، وہ لوگ جو کہ ٹیچنگ لائن کے اندر کہہ لیں کہ ڈسپلن آف ایجوکیشن کے اندر ایک مفصل وقت جو ہے وہ فارملی ایجوکیٹ ہو کے ٹرین ہو کے نہیں آتے۔ جیسے دنیا میں ساری ہوتا ہے کہ آپ کو ایک لائسنس چاہیے ہوتا ہے، آپ کو پرمٹ چاہیے ہوتا ہے، آپ کو سرٹیفکیشن چاہیے ہوتی ہے، چاہے آپ نے ماسٹرز ایجوکیشن بھی کیا ہوا ہے، تو وہ صرف آپ کو یہ کوالیفائی کرتا ہے کہ آپ ٹیچنگ سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ اس کے مستحق نہیں ہو جاتے، پھر آپ ٹیچنگ میں لائن میں جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کیونکہ لوگ براہ راست اس میں کسی طریقے سے لینڈ کر جاتے ہیں آ کے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر آ گئے تو کوئی بات نہیں۔ خواتین آ جاتی ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی شوق کی وجہ سے، یا مرد آ جاتے ہیں، تو ان سب لوگوں کو جو کہ نان پروفیشنل یا ٹیچنگ بیک گراؤنڈ کے پروفیشنلز نہیں ہوتے، لیکن ایک دفعہ جب وہ انٹر ہو جاتے ہیں تو ان سے میں کہتا ہوں کہ یار اب تو سیکھ لو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تم انجینئر تھے، تم ڈاکٹر تھے، تم ہاؤس وائف تھی، تم ایم بی اے تھے، تمہاری وہ فارملی ایجوکیشن نہیں ہے، تمہاری کوئی فارمل ٹریننگ نہیں ہے، بس یہاں آ کے شروع ہو گئے ہو، تو کوئی بات نہیں، ہو گیا تھا جو ہونا۔ لیٹس ناؤ لک ٹوورڈ دا فیوچر اینڈ دے مسٹ ایکوائر دا پروفیشنل ایکسپرٹیز، ان کو وہ فنی صلاحیات حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک اچھے مؤثر افیکٹو ٹیچر بن سکے۔ میرے خیال میں سب سے یہ دو بنیادی باتیں ہیں جو ان کو کرنی چاہیے۔ اچھا، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس کیا تھا اور اس کو عملی طور پر کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تدریس کے حوالے سے جو تفصیل ہے وہ تو آپ میری کتاب میں پڑھ لیں، میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے، اور مختصر میں تعارف یہ کروا دیتا ہوں یہ طریقہ کا کہ سب سے بنیادی چیز سمجھیے کہ کسی بھی تعلیمی عمل میں، کسی ایجوکیشن پروسیس میں دو چیزیں سب سے میٹر کرتی ہیں، ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ، استاد اور طالب علم، باقی سب چیزیں اضافی ہیں۔ آپ کو کلاس روم بھی چاہیے، آپ کو بیٹھنے کی جگہ چاہیے، آپ کو چھت چاہیے، آپ کو لائٹ چاہیے، آپ کو پنکھا چاہیے، آپ کو ہیٹر چاہیے، آپ کو آڈیو ویژول ایڈس چاہیے، آپ کو بلیک بورڈ، وائٹ بورڈ، میں خیال میں تو پرانا ہوں میں، مجھے پتا ہے بلیک بورڈ کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کو یہ معلوم بھی ہے کہ نہیں کہ بلیک بورڈ کیا ہوتا ہے؟ اب تو نوجوان دیکھتے ہیں کہ بلیک بورڈ کیا ہوتا ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے۔ خیر، اسمارٹ اسکرینز اب تو آ گئی ہیں، تو یہ سارا کچھ ہو ہے، یہ بڑا معاون ہوگا تعلیم میں، بٹ دا بیسک ریکوائرمنٹ پہ سے ٹیچر ہونا چاہیے اور اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے، وہ کہیں پر بھی بیٹھ جائیں گے تو کلاس لگ سکتی ہے۔ اور کیونکہ ایسا ہے تو سب سے اہم چیز استاد اور شاگرد کا باہمی رشتہ ہے، اور یہ بڑی ضروری ہے سمجھنی، یہ بات بہت سمجھنی ضروری ہے کہ چاہے آپ اسکول کے استاد ہیں، چاہے آپ مدرسے کے استاد ہیں، چاہے آپ کالج کے استاد ہیں، چاہے یونیورسٹی کے استاد ہیں، یا آپ والدین بھی تو اساتذہ ہی ہوتے ہیں اصل میں، اس میں یہ باہمی رشتہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر یہ باہمی رشتہ، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ، یہ میوچل رسپیکٹ پہ، یہ میوچل ایک دوسرے پہ کانفیڈنس اور ٹرسٹ پہ پیدا ہوتا ہے اور استوار ہوتا ہے، تو پورے ایجوکیشنل پروسیس کو، جو بھی آپ کنٹینٹ پڑھائیں سے قطع نظر کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں، یہ رشتہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ
اپنے صحابہ کے ساتھ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بہت ہی خاص اور خاص رشتہ ہے. ہمیں آپ جانتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں صحابہ کرام، اور ہم اس وقت صحابی کو بمعنی شاگرد لیتے ہیں اس وقت ڈسکشن کے پرپس کے لیے. تو جو شاگرد ہیں ان کے، آپ دیکھیں کہ صحابہ کیسے مر مٹتے ہیں حضور کی ہر ادا پہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ ایک وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کرتے، اس کو بھی تبرک کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا یہ عشق، یہ قصے آپ نے بہت سنے ہوں گے اور ہم سناتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا عشق کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی اندھی اطاعت کرنا، ان کا ایکشن نہیں تھا بلکہ ان کا ری ایکشن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے شفیق تھے، رؤوف و رحیم تھے، اس قدر مہربان تھے صحابہ کے اوپر کہ وہ ان سے خود بخود پیار کر بیٹھتے تھے. استاد اگر شفقت کا معمار ہو، محبت کا، پیار کا، تو یہ ایک فطری بات ہے کہ اس کے شاگرد اس سے پیار کریں، اور اگر اس سے وہ پیار کریں گے اس کی بات بھی مانیں گے اور اس کی تکلیف بھی کریں گے. یہ صحابہ کی محبت ون وے تو نہیں تھی نا. آپ بھی تو محبت کرتے تھے. آپ کسی بھی اسکول میں جائیں اور کسی بچے سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کو کون سا سبجیکٹ سب سے اچھا لگتا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ کوئی بھی کہہ دے گا. اگر مجھ سے پوچھتے آپ اس وقت میں کہتا کوئی بھی نہیں، شاید کوئی بھی نہیں پسند تھا مجھے. لیکن بہرحال اس وقت کوئی ہوگا شاید، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ کہے گا جی فلانا ہے، جیوگرافی ہے، انگلش ہے، یا ہسٹری ہے، یا فلانا. آپ اس سے پوچھیں گے کیوں تم کو پسند ہے، تو بچہ تو آپ کو اس مضمون کا فلسفہ نہیں بیان کر سکے گا، جو بھی اپنی طرف سے سمجھائے گا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا کرے دیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل میں اس کو اس کا ٹیچر پسند ہے، اور وہ ٹیچر کی پسندیدگی کی وجہ سے خود بخود اس مضمون سے جو وہ پڑھا رہا ہوتا ہے یا پڑھا رہی ہوتی ہے وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں دلچسپی آ جاتی ہے. یہ ایک فطری سی بات. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بنیادی جو چیز ہے وہ رشتہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معلم عظیم ہے، جو کہ معلم بنا کے بھیجے گئے، جو کہ دنیا کے، کائنات کے اور قیامت تک کے معلم ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو سب سے زیادہ تدریس کو سمجھتے تھے نا. تو اسی لیے یہ رشتہ ان کا قائم ہے اور وہ خیر خواہی ان کی ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ باہمی رشتے کی انڈرسٹینڈنگ جو حضور نے فرمائی کہ اتنی شفقت، اتنی محبت، اتنا احساس، اتنا لطیف درجے پہ جا کر احساس کرنا، یہ پیار تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب جب کسی سے آپ کا رشتہ بن جاتا ہے نا جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ خود بخود راہیں ذہنی اور روحانی اور فکری اور عملی بھی کھلتی رہتی ہیں آہستہ آہستہ آہستہ، کیونکہ آپ کا رشتہ جو بن گیا، تعلق جو بن گیا اتنا مضبوط، اتنی زبردست تعلق بن گیا، اس تعلق کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے. یہ جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے فور ایک عرصے سے، اس میں اس تعلق کو ختم کرنے کی ایک کاوش ہے. اور کسی درجے میں یہ آن لائن کی شاید اس کو اگر چلتی رہی، اسی طریقے سے پھیلتی رہی، تو وہ ہماری ریلیشن شپ خراب کر دے گی لوگوں کے ساتھ. ملاقات کی شاید فریکوینسی تو بڑھ جائے گی، لیکن ملاقات کی جو انٹینسٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس کی جو بنیادی چیز ہے، یہ رشتہ باہمی، یہ محبت، شفقت، یہ خیر خواہی کا پہلو، اپنوں کے لیے خیر خواہی، غیروں کے لیے خیر خواہی، جانداروں کے لیے، پرندوں کے لیے، حتیٰ کہ دشمنوں کی بھی خیر خواہی مقصود ہے حضور کو، جن سے جنگ بھی کرتے ہیں، جن سے لڑتے ہیں، جن کے آدمی قتل بھی کرنے پڑ جاتے ہیں، اپنے آدمی قتل کروانے پڑ جاتے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑا واضح محسوس ہوتا ہے کہ ان کی خیر خواہی، ان کی کوئی نہ کوئی تکلیف دور ہو جائے، وہ کسی طریقے سے ایمان لے آئے. یہ کی مقصد رہتا ہے. میرے خیال میں یہ ٹیچرز کو بھی اور پیرنٹس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. میں آپ کی اجازت اگر ہو تو تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی اس پہ لے آؤں. اچھا، شکریہ. پیرنٹس کا یہ مسئلہ ہے جی کہ ہم پیرنٹس بن جاتے ہیں اور جس طرح ٹیچر بن جاتے ہیں
اور سمجھتے ہیں کہ اسی لمحے سے ہمیں وہ ساری اسٹیٹس، وہ سارے مقام اور وہ ساری اوبیڈینس مل جانی چاہیے کیونکہ آج سے میں ٹیچر بن گیا ہوں. بالکل، اور وہ ایسا نہیں ہوگا. وہ ٹیچر کو کمانا پڑے گا پہلے. وہ بالکل ویسے ہی پیرنٹس بھی جس دن وہ اولاد ان کے گھر آ جاتی ہے اس دن وہ والد اور والدہ تو بن جاتے، لیکن اس کو صحیح رشتے کو چلانے کے لیے، بنانے کے لیے محض یہ بایولوجیکل رشتہ کافی نہیں ہوتا. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کو ونس اگین، جیسے ٹیچنگ میں کوئی آ گیا بغیر سیکھے تو آ تو گیا تو اب سیکھ لے، اور تو پیرنٹ کوئی بن گیا تو اب اس کو پیرنٹنگ سیکھنی چاہیے. اب تو بن گیا پیرنٹ، اب تو ایسا ہو گیا ہے تو اب سیکھنے کی ضرورت ہے. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ پری میرٹل جو کلاسز ہونے چاہیے، کورسز ہونے چاہیے کہ لوگ کی شادی قریب ہو تو وہ لوگ جا کے کورسز اور ورکشاپس اٹینڈ کریں جس کے اندر وہ سیکھے کہ ہم نے کس طرح بہیو کرنا ہے اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی اور اپنے آنے والے بچوں کے ساتھ. جی اچھا جی، اگلا سوال آپ کے سامنے. تو میں کووڈ-19 آپ کو پتہ ہے صورتحال، اس کے بعد اساتذہ طلباء کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. اس سلسلے میں آپ کے خیال میں اساتذہ اپنا رول کس طرح بہتر طور پر ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، چیلنجز تو بہت سارے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیچرز کو بہت بڑا چیلنج، سب سے بڑا چیلنج تو میرے خیال میں یہ ہے کہ بہت دنیا میں ٹیچرز کو ایک فائنینشیل چیلنج بھی ان کے سامنے ہے اور اس پہ بھی وہ مشکلات کا شکار ہیں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کو اب، اگر وہ تو ہے ہی، مطلب اس کا تو میرے پاس حل کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے، لیکن مالی مشکلات کے باوجود وہ اپنے تدریس کا عمل نہ چھوڑے اور جو ان کے پاس میسر ہے. کس کے پاس؟ تقریباً سب کے پاس ہی میرے خیال میں کوئی نہ کوئی فون ہوتا ہے جس میں کیمرہ ہوتا ہے، انٹرنیٹ کی ایکسیس ہوتی ہے، تقریباً سب کے پاس ہی ہوتا ہے. اسکولوں میں جو تھوڑے سے بھی آپ کہہ لیں کہ پڑھانے والے، اور وہ لوگ چاہیں تو اپنا تدریس کا عمل، اپنا رشتہ، اپنا تعلق اپنے طلباء کے ساتھ باقی رکھ سکتے ہی صرف نہیں ہے بلکہ مضبوط بھی کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ہمارا ادارہ جس طرح ہے، اس کا پورے دنیا کے اندر ایک نیٹ ورک ہے جن سے لوگوں سے رابطہ ہے. ہمارے ادارے ہیں، افراد ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، گورنمنٹس ہیں. تو بہت سارے کام ہم اور ہمارے ایسوسیٹ ایک ملیشیا میں، ہم نے کہا کہ اچھا یار کبھی بیٹھ کے نا تو اس پروجیکٹ کے اوپر کچھ محنت کریں گے، یا اس موضوع پہ کچھ ڈسکشن کریں گے، یا اس ٹاپک پہ کوئی برین اسٹارمنگ کریں گے. اور سال ہر سال سے ہم وہ نہیں کر سکتے. اب جب سے سب گھر بیٹھ گئے تب سب کے پاس ٹائم آ گیا. اب وہ ہمارا ٹائم بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گیا کیونکہ اچھا یار اب فارغ ہے ہم تو چلو گھر بیٹھے، آؤ جی کر لیں، آؤ جی تیاری کر لیں. ایونچولی انشاءاللہ یہ کووڈ چلا ہی جائے گا. تو ان دا مین ٹائم ہم اپنی تو تیاری کریں، ہم اپنے آگے کیا پڑھانا ہے، کیسے کرنا ہے. تو وقت کو قیمتی بنانا چاہیے، اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. دیکھیے یہ بات بھی اعتراض میرے سوال پہ ہو سکتا ہے کہ جناب تنخواہ تو ملتی رہی، آپ جو ہے وہ کام کرنے کی خواہ کر رہے ہیں. دیکھیے انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس سے توجہ ہٹا کے جو کچھ نہیں ہوتا پہ توجہ اتنی وہ زیادہ بعض اوقات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی بھی مؤثر کام وہ نہیں کر سکتا. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ یو آر سو obsessed with what you don't have that you are unable to enjoy and use what you have. تو آپ کے پاس وقت اتنا زیادہ ہے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتہ بنا نہیں کرتے تھے. صبح اسکول اور شام کو ٹیوشن ہوتی، چلیں آج ان کے ساتھ بیٹھ کے تو اچھے بول لیں، رشتہ داروں کے ساتھ بولیں. اب یہ انٹرنیٹ ہے، چلیں جا نہیں سکتے تو اس پہ مل سکتے ہیں، کر لیں، کرنا چاہیے. اور اپنی ذاتی، جو میں نے کہا پروفیشنل کیپیسٹی کو بڑھانا چاہیے کہ کمپٹیشن اور ٹف ہو جائے گا، کمپٹیشن اور زیادہ ہو جائے گا. جس وقت آپ جائیں گے، واپس جائیں گے تو بہت سے ٹیچرز، اب بہت سی مشکلات بھی ہوں گی، بہت سے نئے اور پرانے SOPs ہوں گے. تو اگر آپ نے ان 6-4 مہینوں میں آپ واپس جا کے کہیں گے جی کہ میں نے ان 6 مہینوں میں یہ کورسز کر لیے ہیں، یہ کتابیں پڑھ لی ہیں، یہ نئے نوٹس تیار کر لیے ہیں، یہ نئی شیٹس تیار کر لی ہیں، تو آپ کے خیال میں اسکول آپ کو اس کے ساتھ زیادہ ویلکم نہیں کرے گا؟ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، جو مجھے تو سب کچھ بھول جائے وہاں جاتے جاتے واپس. تو میرے خیال میں ٹائم کی یوٹیلائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے اپنے لیے اور ریلیشن شپس کو بلڈ کرنے کے لیے، سیلف امپروومنٹ کے لیے.
اتنے ہی کورسز ہوا کرتے تھے آن لائن بھی پہ یا ورک شاپ ہوتی تھی, ہمارے کے دوست ہیں, ہمارے کے شاگرد کراتے ہیں, اب وہ سارے فری ہونا شروع, تقریباً فری ہونا شروع. اور اس لیے کیونکہ یار موقع مل گیا کرنے کا کام تو کرو, تو لوگوں تک پہنچاؤ. چلو ویسے تو بیٹھے ہی ہو نا, تنخواہ تو ویسے بھی نہیں مل رہی, یا ویسی آمدن میں کچھ کٹوتی ہو گئی ہے, تنخواہ لوگ کاٹ کے دے رہے ہیں یا کمی اس میں کر کے دے رہے ہیں, تو وہ تو وہیں پہ کھڑا رہے گا نا, فرق تو نہیں پڑے گا. تو ذرا رائز اباف کرو اور ٹیچر بنو, اور ٹیچر بننے کا ثبوت دو کہ کچھ بے لوس بھی زندگی میں کام کر کے دیکھو. اسی کرونا کے اس طرف انشاءاللہ تمہیں بہت اچھی منزل ملنے والی ہے. اچھا, آپ نے گفتگو کی, اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ نکلتا تھا کہ عام طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بچوں کے خدمت گار ہیں, ان کے استاد بننے کو شاید اس طرح پسند نہیں کرتے یا بنتے نہیں ہیں, آپ یہ محسوس کرتے ہیں فرق؟ بالکل کرتے ہیں جی. پچھلے یہ ایک پیڑھی خاص طور پہ جو ہے اس میں تو اس کی تو باقاعدہ اصطلاح ایک ہم نے سنی ہے, وہ ہے چائلڈ ورشپ. بچوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے ہیں یہ تو. اور اب تو ہمارا خیال تھا کہ وہ بچے جو ہے نا وہ ان کا بعض مرتبہ ماں باپ کا ہے, وہ والدین الٹا سبق پڑھ لیے اور وہ والدین واقعتاً وہ خدمت اور ان کی بندگی کر رہے ہیں. یہ بہت زیادہ غلط بات ہے میرے خیال میں. ایک تو یہ ریئیکشن ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. شاید پہلے پیڑھی نے جو تربیت کی اس میں اتنی سختی اور دوری اور شاید وہ احساسات نہیں تھے جس طرح ہمارے ہاں جو ہونے چاہیے تھے, تو وہ ایک ایکسٹریم ہوتی تھی. اور اب میرے خیال میں دوسری ایکسٹریم کی طرف ہم چلے گئے ہیں کہ اب وہ ہمارا احساس نہیں کر رہے جو ہماری اولاد ہے. تو یہ بیچاری جنریشن بیچ میں پھنس گئی ہے. انہوں نے بقول ہمارے ایک صاحب بزرگ وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلے میں والدین سے ڈانٹ کھاتا تھا, اب میں بچوں سے کھاتا ہوں. یہ دوسری ایکسٹریم چلی ہو گئی. تو یہ بہت ویسے خطرناک ہے, میں آپ کو بتاؤں. یہ سب سے زیادہ نقصان دہ بچوں کے لیے. آپ ایک اوور انٹائٹلڈ اسپوائلڈ جنریشن تیار کر رہے ہیں. یہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں کسی قابل نہیں ہوں گے. یہ اگر اپنے گھر میں جس سے سب سے پہلا رشتہ ہے ماں سے, اگر وہ رشتہ نہیں ٹھیک کر سکتے, اس رشتے کو صحیح نہج پہ نہیں چلا وہ, تو پھر آگے تمام رشتے بگڑ جائیں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں. تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا. اولاد کو دینے کی چیز ہے, اور وہ ہے کو کہتے ہیں ٹف لو. اگر میں اپنے بچے کو کسی مشقت میں ڈالتا ہوں تاکہ وہ بہتر کل کو انسان بن سکتا ہے جس کی اسے تکلیف کچھ نہ کچھ ہوتی ہے, تو یہ میری محبت کی علامت ہے, غصے کی, عذاب کی یا ناراضگی کی نہیں ہے. اگر میں کسی بچے سے کوئی چیز روک لیتا ہوں جو اس کو میرے خیال میں نہیں ملنی چاہیے, یا اس کے لیے ابھی وہ تیار نہیں ہے, یا ابھی وہ اتنا بڑا نہیں ہوا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی محبت کی علامت ہے. پیرنٹس کو اتنی لو سیلف اسٹیم نہیں ہونی چاہیے, اتنا انسیکیور نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کچھ کہہ دیا تو اس کا موڈ خراب ہو جائے گا. اور ذرا ذرا سی بات پہ تو بچوں کو یہ ہم لوگوں نے سکھا دیا کہ ٹرامیٹائز بچے ہو جاتے ہیں. میں وہ سنایا کرتا ہوں کہ میرے بچپن میں مجھے بھی, آپ کو بھی شاید یاد ہو نہیں ہو شاید, کہ بڑی خاصی مار پڑا کرتی تھی اسکولوں میں, اور مار کا ایک رواج تھا. اور میرے اگر آپ جو سب سے بڑی اس پہ کتاب ہے دا انسائکلوپیڈیا آف ٹریننگ ان ایجوکیشن, اس کو اگر آپ انسائکلوپیڈیا کو پڑھیں تو اس میں پورے چیپٹرز ہیں کہ مارنے کے طریقے اور مارنے کے انداز اور کتنا مارنا ہے, کب کتنا مارنا چاہیے, یہ ساری ٹریننگ دی جاتی تھی اس زمانے میں. تو ہم تو پرانے اس میں پڑھے ہیں اداروں میں, تو مار خوب پڑتی تھی. میں سنایا کرتا ہوں جی کہ مار تو مجھے بھی پڑی, بڑی گھر میں بھی بڑی مار بھی پڑتی تھی, لیکن مجھے اس کا کوئی ٹراما نہیں ہوا تھا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ابھی ٹراما ایجاد نہیں ہوا تھا. جب ٹراما ایجاد ہو گیا ہے تو ہر ایک ٹراما ہونا شروع ہو گیا ہے. اور 30 سال کے بعد لوگ یاد کریں جو 30 سال پہلے مجھے جناب ایک تھپڑ پڑا تھا, ہائے ہائے, اب بات مجھ سے کچھ ہو نہیں پا رہا, آج میں زندگی کو جی نہیں پا رہا کیونکہ 35 سال پہلے مجھ سے ماسٹر نے مجھے کچھ لگا. چھوڑو یار, اب یہ اوور انٹائٹل بچے پیدا مت کرو. اچھا, اس کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے, جس طرح پورا میڈیا کے اندر اور کووڈ-19 کے حوالے سے لوگوں کے نفسیات اور جس طرح خوف اور جس طرح معاملات ہیں کہ ہمارے نظروں کے سامنے ہیں, اسی طرح اساتذہ بھی بہت متاثر ہوئے اس حوالے سے.
تو اس پوری نفسیاتی کیفیت اور خوف کی کیفیت سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ اساتذہ سے محفوظ رہ سکیں؟ دیکھیے عمر صاحب، دنیا میں کوئی بھی ایسی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی ایسی آنے والی مصیبت نہیں ہے، کوئی بھی ایسے آنے والا دباؤ نہیں ہے جس کا انسان مقابلہ کر سکے سوائے اس کے کہ اس کو اللہ اور آخرت پہ یقین ہو۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، ورنہ آپ پہ کوئی مصیبت آئے گی، چھوٹی آئے گی بڑی آئے گی، لیکن حسب توفیق آپ کو ڈپریشن بھی ہو جائے گا، آپ پریشان بھی ہو جائیں گے، اور آپ کیا کچھ کر بیٹھیں گے۔ یہ اللہ پہ ایک ایمان ہے۔ آپ کا کوئی اپنا بیمار ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے یا چھن جاتا ہے، اس تکلیف سے آپ سہ تو نہیں سکتے۔ اگر آپ میں حس ہے، اگر آپ میں غیرت ہے، اگر آپ میں محبت ہے، اگر آپ میں انسانیت ہے، تو وہ سہا نہیں جا سکتا، الا یہ کہ انسان کو یہ ایمان ہو کہ آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے گا، ایمان سے وہ ایمان ہو کہ یہ جو ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہے، چاہے یہ کس نے بھی نکالا ہے وائرس، چاہے کسی نے بھی اس کو ایجاد کیا، لیکن اس کی اصل سورس ہر شے جو مجھے آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور مجھے اس کی طرف رجوع کرنا ہے طاقت کے لیے اور ہمت کے لیے، کلیرٹی کے لیے، مقصد کے لیے، وہی کرنا ہے۔ اور یہ اگر اس میں کوئی مالی مشکلات ہے، دیگر مشکلات کا سامنا ہے، تو اس کا حل صرف اللہ کی ذات ہی ہے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی چیز۔ ڈپریشن کے لیے اور چیزوں کے لیے آپ ایکٹیویٹیز بھی کریں گے، آپ مشقیں بھی کریں گے، اور لوگ مشورہ بھی دیتے ہیں، اور اچھی اچھی مشورہ لوگ دیتے ہیں، لیکن میرا خیال میں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایمان پہ اپنے آدمی محنت کرے۔ ایمانی محنت جو ہوگی وہی اس کو کسی بھی مشکل مصیبت سے، جسمانی طور پہ تو کوئی آپ کو نکال دے گا، لیکن آپ مینٹلی نہیں نکل سکیں گے۔ تو اپنے اس موقع کو، اس وقت کو، اس فارغ وقت کو، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے فارغ وقت، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے فارغ وقت۔ اگر آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں، آپ اپنے آپ کو بہت سے معاملات کے اندر بہتر کر سکتے ہیں۔ ایون کووڈ کے اندر بہت لوگوں نے نئی انکم کی اور ریونیو کی سورسز جنریٹ کر لی ہیں، جنہوں نے ہمت کر کے آگے بڑھے ہیں، اور اسی کے اندر بہت کمائی۔ دیکھیں سینیٹائزر اب گلی گلی بن رہا ہے، یہ ہینڈ سینیٹائزر ہے، فلانا ہے، ڈھماکہ ہے، بے تحاشا بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں بنا رہی ہیں اور گھر گھر ڈلیوری کر رہے ہیں۔ کچھ آرڈینیٹ سورس ہے نا، اس گھر میں پہلے یہ کام تو نہیں ہو رہا تھا، یہ نیا شروع ہوا ہے نا۔ تو اس لیے سورسز اور ریونیو سٹریمز نئی سے نئی بن سکتی ہیں، تیار ہو سکتی ہیں، اور اس پہ کام کرنا چاہیے اسی طریقے سے۔ ایمان کے لیے مطالعہ، اور اب یہ اس کے لیے بھی کورسز ہوتے ہیں، اسلامک کورسز ہوتے ہیں، اور پھر تدبر اور تفکر کا وقت ملا ہے آپ کو، اور روزے رکھنے کا وقت مل گیا آپ کو۔ آپ پہ وہ فزیکل مشقت نہیں ہے کہ آپ روز گھر سے نکلنا ہے، آنا جانا ہے، آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ ذی الحجہ کے دن چل رہے ہیں، آپ اس میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت سی اپرچونٹی ہوتی ہے، کیونکہ بطور مومن کے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے میں مومن کے لیے خیر رکھی ہے، اور یہ خیر اس کو اس وقت ملے گی، کبھی اس کو دکھائی دے دے گی، کبھی ہم نے آج تھوڑی سی دکھائی دے دی ہے، آپ کو دکھلا دی ہے، اور تھوڑی سی آپ تلاش کریں کہ اس میں میرے لیے کیا اچھائی ہو سکتی، اور دعا اللہ سے کریں، رشتہ مضبوط کیجئے اس سے، اور وہ راستے کھولے گا انشاءاللہ۔ اس کے اندر جو ہے وہ اس ماحول کے اندر سے نکلنے کے بعد والدین اور بچوں کے لیے کوئی اس حوالے سے آپ کوئی گائیڈ کر سکیں کہ اس میں سے دیکھیے، کیسے نکلے وہ؟ جی جی، آپ فرما رہے تھے کچھ۔ والدین کیسے اور اپنے بچوں کو اس پورے خوف کے جو ہے وہ سے نکالیں، کیونکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تعداد جو ہے نا وہ اس کے اندر بڑی تعداد والدین کی اور ظاہر اس لحاظ سے بچوں کی بھی وہ اس خوف میں مبتلا ہو گئی ہے، اور وہ بچوں کو اسکول بھیجنے میں جو 2 مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد اسکول کھل رہے ہیں، الیکٹنٹ ہوں گے مدارس کے اندر، تو ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ دیکھیے، اس کووڈ کے بعد یہ پوسٹ کووڈ بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا بڑا انحصار اس کے اوپر ہے کہ ڈیورنگ کووڈ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر والدین خود ہر وقت ہی ہراساں سے محسوس اپنے آپ کو کووڈ سے کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں، اور ہر دم جو ہے وہ پریشان ہے، اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں پیرنٹس، اور جو مشکلات کے بارے میں، پریشرز کے بارے میں غیر ضروری طور پر تو کر رہے ہیں، تو پھر بچوں پہ اس وقت بڑے برے اثرات ہیں۔ بعد میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب وہ ہوگا اس وقت دیکھیں گے۔ ابھی تو یہ مسئلہ ہے کہ ڈیورنگ کووڈ پیرنٹس کو جو چاہیے کہ اپنے پہلے مینٹل سٹیٹ کو ٹھیک کریں، اپنی سٹیٹ آف مائنڈ کو بہتر بنائیں،
اور اپنے بچوں کے سامنے اگر آپ نے کسی مالی مشکل کا مثال کے طور پہ کسی اور کا اظہار کرنا ہے تو کھل کے اظہار کریں. یہ جو آپ چیمیں گوئیاں سی ہوتی ہیں, کانوں میں دوسرے کی باتیں کرتے ہیں, بچے سن رہے ہوتے ہیں اور محسوس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں, زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں, اور اس سے لرننگ کوئی نہیں ہوتی. تو سامنے بٹھا کے ان سے بات کریں کہ ہاں ایسا ہے بیٹے, ہمارے پاس یہ مشکلات ہیں, ہم جا نہیں سکتے یا ہم یہ نہیں کر سکتے, یا پہلے جس طرح بہت سی سہولیات تھیں کچھ کٹ ڈاؤن ہو گئی. یہ پیرنٹس کو بچوں کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ بتانا چاہیے, اور پھر کو دکھانا چاہیے کہ جاؤ دیکھو ذرا, آؤ نیٹ پہ دیکھو آ کے کہ کتنے لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے اور مکان کا کرایہ نہیں ہے اور کھانے کو نہیں ہے, تم لوگ تو کھا رہے ہو, تم تو اس سے بہتر. تو یہ بچوں کو سکھانے کا اور مضبوط کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور اگر ایسا ہم کر لیں گے تو آگے چل کے ہمارے رشتے ان سے اور اچھے ہو جائیں گے, اللہ کرے ایسا ہو جائے. دوسری بات ہے کہ جب تک بات ہے اسکول کھلنے کی یا اس کے کرنے کی, یہ واقعی ایک بڑا چیلنج ہے کہ اسکول میں SOPs فالو ہوں گے نہیں ہوں گے. آخر بچے ہیں, کوئی چیز شیئر کر لی, کوئی چیز اس کو بتا دی, کچھ اس سے لے لی, کوئی پینسل اس سے شیئر کر لی, کوئی سرفیس ٹرانسفر ہو گیا, کسی نے چھینک دیا, کسی نے ماسک اتار دیا. یہ جو ہمیں اس پہ اسکولوں کو پہلے کنونس کرنا ہوگا. میں کچھ انٹرنیشنل اسکولس کے ساتھ میرا تعلق ہے جہاں اسکولس کھل چکے ہیں, تو کھلنے سے پہلے جو تیاری ہو رہی تھی اور اس کے بعد بھی جو ہو رہی تھی تیاری, میں اس میں انوالو رہا. اور اس پروگرام کے آپ کے سب سے میں چاہوں گا کہ دوستوں سے لوگوں کو بتاؤں کہ اگر کسی کو رابطہ کرنا ہو, ہمارے پاس کچھ اس کے SOPs بنے بنائے ہیں بڑے اچھے انٹرنیشنل قسم کے, ہم وہ شیئر کر سکتے ہیں, فری آف کاسٹ شیئر کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ اس کنونس پہلے اسکول ہمیں کریں, گورنمنٹ کو کنونس کریں, کیونکہ گورنمنٹ کو کنونس ایک دفعہ صرف کرنا ہوگا نا, لیکن ہمیں اچھی طرح سے کنونس کرنا ہوگا ایز پیرنٹس کہ کیا SOPs فالو وہ کروائیں گے, کر سکیں گے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے خاص طور پہ ہمارے ملک میں. اور جن ملکوں میں بسنگ ہوتی ہے یا وینز میں بچے صبح اسکول جاتے ہیں, وہ 20 25 30 40 بچہ ایک وین میں بچارا, جس طرح وہ اس طرح تو بھیڑ بکریاں بھی رکھی آتی ہیں, اس طرح رکھا ہوتا ہے. وہاں SOPs کا کیا ہوگا عمر صاحب؟ ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے اسکولز ہیں جہاں پہ کوریڈور چھوٹے چھوٹے ہیں, جہاں پہ رش سخت ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بیچاروں کو نہیں اتنی سینس ہو سکتی ہر وقت ماسک اور یہ اور وہ. اس کے لیے میرے خیال میں اسکولوں کو خاصی ٹریننگ کرنی پڑے گی, اپنے ٹیچرز کی بھی, اپنے اسٹاف کی بھی, اور پھر اس کے لیے ان کو کرنا بھی یہ پڑے گا کہ بائی پارٹ اسکول کو شروع کریں اور بچوں کو بھی خوب سکھائیں. یہ میں کنونس ہوں گا, یہ جو تڑیاں لگاتے ہیں نا جی کہ ہم 15 کو کھول دیں گے, 10 کو کھول دیں گے, 20 کو کھول دیں گے, اس سے بات نہیں بنے گی. تم نے تیاری کیا کی ہے اس کی, باتیں پریپیئرڈ. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے فیئرز ہیں پیرنٹس کے, میرے بھی فیئرز ہیں. اگر میرا بچہ کو اسکول گوئنگ ہوتا تو میں تو نہ بھیجتا انلیس جیسے میں نے انٹرنیشنل دیکھا کہ اسکول کا پرنسپل جو ہے وہ یہ انٹرنیٹ کے اوپر آ کے روزانہ سکھا رہا ہے کہ جی یہ ہمارے دیکھے تصویریں ہیں. ہم نے ایک اسکول کے ساتھ یہ کام کیا نا, دیکھا ہم نے وہاں پہ, مجھے انہوں نے انوالو کیا اس میں تھوڑا سا, تو انہوں نے تصویریں دکھائی, پروسیجرز دکھائے کہ یہاں کھڑے ہوں گے, یہاں سے چلیں گے, پہلے بچہ یہاں کھڑا ہوگا, ٹیمپریچر ہوگا, پھر اس کی ماسک ہوگی, پھر اس کے ہاتھ ہوں گے, پھر وہ کلاس میں جائے گا, وہ سینیٹائز ہو چکی ہوگی, پھر وہ بیٹھے گا, پھر بریک میں باہر نہیں جانا, وہیں بیٹھنا ہے, کلاسز میں دور دور ڈسٹینسنگ کے ساتھ جو ہے وہ کلاس ارینجمنٹ. تو یہ سارا کچھ اسکولز والے کر کے دکھائیں, اس کے بعد دعوے کریں جی کہ ہم کھول دیں گے, اور پھر اس کے بعد کنونس ہم ہوں گے. تو ساؤتھ افریقہ کے اندر جیسے ملک میں اندر جہاں پہ بچوں کا اسکول جانا لازمی ہے, ایجوکیشن کمپلسری ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ایک احسان ہوتا ہے نا کر کے کسی کو ایجوکیشن, وہاں پہ تو کمپلسری ہے کہ ان کو آنا پڑے گا اسکولوں میں. وہاں پر بھی پریزیڈنٹ صاحب جو وہاں کے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی بھی پیرنٹ کو یہ فورس نہیں کروں گا اب کووڈ کے دنوں میں کہ وہ بچہ اسکول بھیجیں. البتہ اسکولوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے پیرنٹس کو کنونس کریں. تو یہ بالکل تیاری کرنی چاہیے. اور اس طرح سے جب آخر جو بھی ہے, اگر ہم نے فیس کسی نے نہیں بھی دی اسکول کو پچھلے 4 ماہ سے, اب تو دے گا نا فیس, تو آپ کا رائٹ ہے کہ ان سے آپ یہ چیزیں کروائیں. آپ کا اس کے ساتھ نشست ہماری نشست آپ کے ساتھ بہت زبردست رہی, اور امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمیں وقت عنایت کریں گے. آپ کا وقت عنایت کرنے کا بہت شکریہ.